دینا ہے. اور نبی نے بھی اپنی قبر پر آنے والے کو وعلیکم السلام ہی کہنا ہے. بس اتنا ہی قصہ ہے. تو آپ ذرا خود سوچیں کہ نبی اور غیر نبی کی حیات کا فرق کیا رہ گیا, شہید اور غیر شہید کی حیات کا فرق کیا رہ گیا. اگر ان کی زندگیوں میں بیٹے فرق آپ محسوس کرتے ہیں, عام مومن کی زندگی اور ولی کی زندگی میں فرق محسوس کرتے ہیں, تو پھر ان کی قبر کی حیات کا بھی فرق محسوس کریں. ولی اور شہید کی موت میں زندگی میں فرق محسوس کرتے ہیں, تو پھر قبر میں بھی ان کی حیات کا فرق محسوس کریں. اگر شہید اور نبی کی زندگی میں ظاہری زندگی میں آپ فرق محسوس کرتے ہیں, تو پھر قبر میں بھی ان کی حیات کا فرق ماننا ہوگا. اس لیے اب قبر میں ان کی حیات کا فرق کیا ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت کی کہ جب تو نبی کی قبر پر جائے, رسول کی ہاں حاضر ہو, تو اپنے دل میں یقین کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں اپنے ظاہری جسم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تیرے سلام کا جواب دے رہے ہیں. اب یہ نظریہ ہوگا, نبی کی حیات کا یہ نظریہ ہوگا کہ وہ اپنی قبر اثر میں اپنے جسم انور کے ساتھ جلوہ گر ہیں اور آنے والے کے سلام کا جواب دیتے ہیں, تو پھر سمجھ آئے گی کہ شہید سے کتنی بڑی عظیم حیاتی ہے نبی کی. یہ ہے نبی کی حیاتی. اور میں تو بات کرنا چاہتا ہوں نبیوں کے نبی کی. میرا مقصد تو ہے کہنے کا رسولوں کی رسول کی حیات کا. جب نبی کی حیات شہید کی حیات سے کروڑوں درجے آگے ہے, تو پھر نبی کی حیات سے نبیوں کے نبی کی حیات بھی بہت آگے ہوگی. کیونکہ مانا ہی یہ سید انبیاء مانتے ہیں حضور کو, اور نبیوں کے آقا مولا مانتے ہیں. جیسے بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ, تمہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہے. اور انہیں بلا تحسبن الذین, گمان تک نہ کرو کہ وہ فوت ہو گئے, ان کو فنا ختم کی. موت فنا کا نام نہیں, موت تو مکان کے بدلنے کا نام ہے. ابھی آپ اپنے گھروں میں بیٹھے تھے, اب یہاں مسجد شریف میں آ گئے ہیں. میں اوپر حجرے میں کمرے میں بیٹھا تھا, یہاں ممبر شریف پر حاضر ہو گئے. اب کوئی وہاں بیٹھنے والا سمجھ لے کہ میں مر گیا ہوں تو اس کی مرضی, میں تو آپ سے باتیں کر رہا ہوں. اب گھر میں پیچھے کوئی سمجھ لے کہ آپ گئے ہیں تو آپ کو فنا ہو گئے, یہ اس کی مرضی. آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے دین کی باتیں سن رہے ہیں. تو موت فنا کا نام نہیں, موت مکان کے تبدیل کرنے کا نام ہے. برزخ سے خلق سے برزخ میں چلے جانے کا نام مکان ہے. اب روح میرے اندر تھوڑا سا تبصرہ اس پر پھر آگے بات کروں گا. میرے جسم کے اندر دو روحیں ہیں, ایک روح تو آپ کو سنیے, دوسری عرض کرتا ہوں. عام مقار سے یہی ہے کہ دو سے ایک روح ہے, اور یقیناً یہی ہے روح ایک ہی ہے. مگر اس روح کو صوفیاء نے کہا کہ وہ روح سلطانی ہے. ایک روح میرے اندر, اس کا نام ہے روح سلطانی. ایک روح ہے, وہ ہے روح حیوانی. روح سلطانی اور روح حیوانی کا فرق یوں سمجھیں کہ جب روح سلطانی روح میرے جسم سے پرواز کر جاتی ہے تو وہ موت آ جاتی ہے, اس کے بعد موت ہے. اور جب حیوانی روح میرے جسم سے نکلتی ہے تو پھر نیند آ جاتی ہے. ان دونوں روحوں کے مقام الگ الگ ہیں. ایک روح کا تعلق دماغ سے ہے, وہ روح حیوانی ہے. یہاں سے پرواز کروں اور آسمان سے اب وہ میری 1000 میل پر کیسے پتا چل گیا کہ جسم کو کسی آدمی نے دبایا ہے؟ آنکھ کا
پکڑا ہے، انگلی آپ کی پکڑی ہے، ہاتھ آپ کو لگایا ہے، مگر وہ 50,000 میل پر گئی ضرور چھت آ جاتی ہے اور میں بیٹھ جاتا ہوں. اگر وہ میری حیوانی ہوں 50,000 میل سے میرے جسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور سونے کے بعد میں جاگ کر آپ سے باتیں کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، تو پھر یہ بھی میری بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ وہ سلطانی ہوں جس کا مقام دل ہے، وہ نکل گئی تو موت آ گئی اور مجھے قبر میں رکھ دیا گیا. وہ تو میں چارپائی پر پڑا تھا حیوانی روح کے ساتھ، اب مجھے قبر میں رکھ دیا گیا اور قبر کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اینٹیں لگا کر یہ وہ کر کے اتنا سخت مضبوط کر دیا گیا ہے کہ ہوا بھی اندر نہیں جاتی. میری قبر کے اندر ہوا بھی نہیں جاتی، روشنی بھی نہیں جاتی. مجھے روشنی قبر میں چاہیے تو مجھے ساتھ لے جانی ہوگی. اگر میں چاہتا ہوں کہ میری قبر روشن ہو تو مجھے روشنی ساتھ لے جانی ہوگی. دین کی روشنی، ایمان کی روشنی، کلمے کی روشنی، عشق مصطفیٰ کی روشنی، خدا کے خوف کی روشنی، یہ وہ روشنی ہے جو میرے ساتھ ہونی چاہیے. اگر میں ہوا بھی چاہتا ہوں تو وہ ہوائے مصطفیٰ مجھے ساتھ ہونی چاہیے جس سے مجھے فائدہ پہنچے گا، ورنہ یہ ہوا تو بند ہے، یہ تو اندر نہیں جائے گی، یہ روشنی بند ہے، یہ تو کام نہیں چلے گا. اب وہ جو میرے دل سے نکل کر عالم بالا میں چلی گئی، عالم ارواح میں چلی گئی ہے اور موت میری تاری ہوتی مجھے قبر میں رکھ دیا گیا ہے. جو ہی آپ قبر پر پہنچے اور کہا السلام علیکم یا اہل القبور، آپ کے منہ سے لفظ سلام نکلا اور میری روح کھربوں میلوں سے عالم ارواح سے چھٹ قبر کو توڑتی ہوئی اندر چلی گئی ہے اور وہ قبر ٹوٹی. آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ قبر اشغاف کیسے ہوا، وہ قبر کے اندر کیسے چلی گئی، یہ آپ نہیں کر سکتے، مگر ایک حقیقت ہے، ماننا ہوگا. اسی لیے کہ کائنات بدل سکتی ہے، کائنات میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں، مشرق و مغرب جنوب و شمال میں تبدل و تغیر ہو سکتا ہے، مگر بیٹے زبان مصطفیٰ سے نکلی بات میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک کا درس لیتے ہیں، حضور ارشادات فرماتے ہیں، صحابہ سنتے ہیں، اور یہ تصور غلط ہے کہ حدیث 200 سال کے بعد آئی، نہیں، حضور علیہ السلام کی خود زمانہ پاک میں حدیث پاک کی حفاظت کی گئی ہے. آپ کاپی پر لکھ لیا کرتے تھے، جو بات حضور کی زبان سے نکلتی لکھ لیتے. ایک دن کسی نے کہا یار یہ کیا کرتے ہیں آپ ہر بات رسول اللہ کی لکھ لیتے ہیں، ایسا نہ کیا کرو. ہو سکتا ہے کہ کوئی بات لکھنے والی نہ بھی ہو اور حضور کے وصال کے بعد پھر جھگڑا پڑ جائے کہ یہ حضور کا کلام ہے، یہ عام کی بات ہے. جو کسی نے صحابی نے بات کر دی، اگلے دن بغیر کاپی کاغذ کے دربار میں حاضر ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بات سنا ہے، ارشادات سنے اور لکھا کچھ نہیں، خاموش بیٹھے ہیں. درس کے ختم ہونے کے بعد کائنات کے شہنشاہ خود ہی فرماتے ہیں کہ عبداللہ آج وہ پینسل کاپی کتاب وہ نظر نہیں آتے، پہلے تو تو لکھا کرتا تھا، آج کیوں نہیں لکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے کسی نے یہ وہمہ سا ڈال دیا، ہو سکتا ہے کوئی بات لکھنے والی نہ بھی ہو اور تو ہر بات کو لکھ دیتا ہے، یہ گڑبڑ بات میں ہو سکتی ہے، وہی لکھو جو رسول فرما دیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ فرماتے وہ لکھ لیا کرو. جو ہی یہ بات حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہی تو کائنات کے شہنشاہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی انگلیوں کی اور فرمایا کہ مجھے اس قسم، اس ذات کی قسم ہے والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے. اب دیکھیں کتنا بڑا اہم معاملہ ہے. بات تو معمولی تھی کہ حضور میں نے اس لیے نہیں لکھا تو آپ آسانی سے فرما دیتے، مگر فرمایا واللہ ہے ما تخرج من فم ھذا الا الحق، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرے منہ سے
حق کے بغیر کچھ نکلتا ہی نہیں. جب نکلے حق نکلے، جو نکلے گا حق ہوگا، جتنا نکلے گا حق ہوگا، جہاں نکلے گا حق ہوگا، جیسا ہوگا حق ہوگا. کوئی ماں کا لال بتائے نا کہ یوں کے منہ سے ایسی بات نکلے تو حق ہے اور اس کے علاوہ ہو تو حق نہیں. کوئی کہے نا کہ اتنی مقدار کی بات نکلے تو حق ہے، اتنی ہو جائے یہ چھوٹی ہو تو حق نہیں ہے، بے ایمان ہو جائے گا. واللہ ما تخرج من فم ھذا الا الحق، اللہ کی قسم میری زبان سے حق کے بغیر کچھ نہیں نکلتا. اب اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا عظیم دعویٰ وہی کر سکتا ہے. اتنا بڑا عظیم دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو سر سے پاؤں تک حق ہی حق ہو، جو سر سے پاؤں تک، پاؤں سے سر تک حق ہی حق ہو، حق ہی حق ہو، وہی کہہ سکتا ہے. ورنہ کون ہے جو اتنا بڑا دعویٰ کر دے؟ میری منہ سے حق کے بغیر بات یہ کہہ رہا تھا. کائنات کے شہنشاہ نے جو فرمایا کہ قبر میں جا کر سلام کہو گے تو جواب ملے گا وعلیکم السلام. تو اب عام بھی وہی سلام جواب، اور ولی کا بھی وہی جواب، وہی حیات، شہید کی بھی وہی حیات، غوث قطب کی بھی وہی حیات، شادی کی بھی وہی حیات، اور نبی کی وہی حیات. یہ بات عقل میں آتی ہے. اگر ان کی زندگیوں میں فرق محسوس کرتے ہیں تو ان کی برس کی زندگی میں بھی فرق محسوس کرنا ہوگا. اس کا جواب امام غزالی نے فرمایا کہ جب تو دربار رسالت میں حاضر ہو یا حضور فرماتے حاضر ہو کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، فت یکن فرماتے ہیں، فت یکن. اور رسول جب سلام کہا تو یقین کر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و کلام کا وہ یجیب ہوتا شریف. پھر یہ یقین کر کے وہ تیری بات کو سن رہے ہیں اور اپنے جسم شریف کے ساتھ جواب دے رہے ہیں. لہٰذا نبی کی حیات، شہداء کی حیات سے بہت آگے. جب شہید کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا گمان نہ کرو مردہ، شہید کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ گمان بھی نہ کرو، کہو بھی نہ مردہ اور گمان بھی نہ کرو مردہ. اب تو خدا اپنا نبی کو کہے اس کی عقل پر ماتم کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ شہادت نبوت کا صدقہ ہے. شہید کو جو مقام ملا شہادت کا، وہ عزت ملی ہے شہید کو، وہ نبوت کا صدقہ سمجھی ہے. شہید نبی کے معاذ اللہ خدا اپنا مقابل نہیں ہے. وہ تو نبوت کا ایک ہلکا سا پرتو ہے. اگر اس کی حیات اتنی یقینی پختہ مضبوط ہے کہ رب الجلال فرماتا ہے گمان بھی نہ کرو، تو اب نبی کی حیات پر کیا سوچو گے؟ اب شہید کے بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شہید فقہی، ایک ہے شہید حکمی. فقہی شہید جو فقہ میں جسے شہید کہتے ہیں، وہ میدان کارزار میں دشمن کے ساتھ لڑا، کافر کے ساتھ لڑا، شہید ہو گیا. اب حکم ہے کہ اسے غسل نہ دو، اسے اسی لباس کے ساتھ دفنا دو، اسی لباس کے ساتھ دفنا دو. کہ بارگاہ قدس میں اسی طرح خون سے لفڑا ہوا، اس کے جسم سے خون بہ رہا ہے، دشمن کی سنگینوں کے نشان ہے، دشمن کی گولیوں کے نشان ہے، غم کے ذروں کے نشان ہیں، خون کے فوارے بہ رہے ہیں، تاکہ یہ بندہ اسی حالت میں بارگاہ قدس میں پہنچے تو اس کے جسم سے خون کے فوارے بہ رہے ہیں. اور جب سوال ہو کہ کیا لایا کہ کہتے یہی کچھ لائے ہوں جو کچھ سامنے، یہی کچھ لائے ہوں جو تیرے سامنے، تیری راہ میں تیرے لیے لڑتا مر گیا تھا. دوسری قسم شہید کی حکمی ہے، جنہیں یہ احکام تو نہیں مگر ثواب اسے شہید کا ملتا ہے. وہ کئی نفوس ہیں. ماں کے پیٹ میں بچہ جنتے ہوئے ماں مر گئی، اسے شہید کا ثواب، کیونکہ یہ بھی بڑے دکھ کی بات ہے. ویسے ہی نہیں فرما دیا حضور پاک اسلام نے کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے پیچھے ہے، ویسے ہی نہیں، کوئی بات ہے. اگرچہ یہ خاتون محاذ میں نہیں گئی،
جنگ نہیں لڑی مگر بچہ جنتے درد ذیل کے ساتھ مر گئی. حکم ہوتا ہے کسی شہید کا ثواب دے دو. سانپ نے ڈسا بندہ مر گیا, حکم سے وہ فقیر نہیں ہے مگر ثواب اس سے بھی شہید کا دے دو. آگ میں جل گیا, حکم ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں اگر کہ وہ فقیر شہید نہیں ہے مگر اس کا بھی عظیم صدمہ ہے اس لیے ثواب اسے بھی شہید کا دے دو. دریا میں ڈوب گیا, وہ میدان جنگ والا شہید نہیں ہے مگر حکم ہوتا ہے کہ ثواب اسے بھی دے دو. اسے کہتے ہیں شہید حکم, شہید فقیر, شہید حکم. بلا تکون فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے سمجھ لیا کہ فنا ہو گئے, ختم ہو گئے, مگر قرآن مقدس فرماتے نہیں غلطی نہ کرنا, انہیں مردہ نہ کہنا, ان کے ساتھ یہ گمان بھی نہ کرنا. اب رات گزر گئی ہے, دن غروب ہو گیا, رات گزر گئی ہے. شاید دنیا میں بڑے بڑے ظالم گزرے, بڑے بڑے قاتل گزرے, بڑے بڑے دہشت گرد گزرے, مگر جتنی دہشت گردی, جتنا ظلم اور جتنا ستم میدان کربلا میں ہوا ہے اس کی نہ مثال ملتی ہے, نہ ملی ہے اور نہ ملے گی. قیامت تو آ جائے گی مگر اس قسم کے مظالم اور وہ لوگ جن کے متعلق قرآن مقدس فرماتا ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. حضرت رضی اللہ تعالی عنہ روٹی لائے ہیں, ہر روٹی تیار ہوئی, روٹی پک گئی, کھانے لگے تو کسی نے آ کر دستک دی, میں قیدی ہوں تو فرمایا سے روٹی دے دو. مسکین ہوں, بھوکا ہوں, وہ روٹی جو حسنین کے لیے تھی, وہ روٹی جو فاطمہ الزہرا کے گھر کے لیے تھی, وہ روٹی جو کما کر محنت کر کے حیدر کرار نے حاصل کی ہے. اور میں کوئی بات نہیں, ہم پھر دیکھیں گے یہ مسکین آیا ہے, مسکین کو کھانا کھلایا. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا, اللہ کے لیے, اللہ کی محبت کے لیے سارا کھانا اسے دے دیا جاتا ہے. حسنین کے لیے پھر تیار کھانا ہوتا ہے, پھر محنت ہوتی ہے, پھر روٹی تیار ہو جاتی ہے, کھانے کا وقت ہوتا ہے, پھر دستک ہوتی ہے. کون؟ یتیم ہوں, بھوکا ہوں, رات کا بھوکا ہوں, پریشان ہوں, کچھ ہے تو دو. علی فرماتے اسے دو, ہم پھر دیکھ لیں گے, گھر کا معاملہ پھر دیکھا جائے گا. دروازے پر مسکین آیا ہے خالی نہیں گیا, یتیم آیا ہے خالی نہیں گیا. تیسری مرتبہ پھر کھانا تیار ہوتا ہے. گھر کے افراد مسلسل بھوکے ہیں, بھوک سے نڈھال ہے, مگر پھر کیا تکلیف ہوتی ہے. جب روٹی تیار ہوئی پھر تیسرا بندہ آیا, دستک دی. کیا بات ہے, قیدی ہوں اور بھوکا ہوں, قیدی ہوں, بھوکا ہوں, بھوک یاد کر رہی ہے, پر میں ایسے دو, ہم پھر دیکھیں گے. وہ خاندان نبوت, وہ خاندان نبوت جو اپنا کھانا یتیموں کو دے کر خود بھوکا رہتا ہے, اپنا کھانا قیدیوں کو دے کر خود بھوکا رہتا ہے, اپنا کھانا مسکینوں کو دے کر خود بھوکا رہتا ہے. وہی خاندان آج قیدیوں سے بھوکا ہے. اور یہ نبوت کا خاندان ہے, خاندان نبوت ہے, جن کے ہاتھوں سے کوثر کا پانی پینا ہے, کوثر کی تقسیم ہے. وہ خاندان آج کئی دن سے فرات کے پانی کے لیے پریشان ہے. اگلی شمورات جیسے گزری ہے, جذبات میں کچھ ایسی باتیں آتی ہیں کہ کہوں مگر کیا کروں, کچھ میٹھی میٹھی ورنہ اس واقعہ حادثہ کربلا کو پیش کرتے ہوئے
بڑے دل گردی کی ضرورت ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ صبح کی نماز، اگلے دن صبح کی نماز بڑی دن ہے، ذرا سوچیں وہ لوگ، اس سے زیادہ کیا دکھ ہوگا، اس سے زیادہ کیا کٹھن مرحلہ آئے گا کہ لاشیں بکھری ہوئی ہیں، کربلا کا میدان لہوہان ہے، سرے اثر بکھرے ہوئے ہیں، مگر خاندان نبوت پر اثر کس کا ہے کہ صبح کا وقت ہو گیا نماز پڑھو، اس سے زیادہ کیا؟ میں ذرا سوچوں میرے لیے کیا ہے، سبق کیا ہے؟ اہل بیت خاندان نبوت کے اس عمل سے سبق جو ملتا ہے، اتنے دکھوں میں، اتنی پریشانیوں میں، بھوک ہے، پیاس ہے، نڈھال ہے، زخمی ہے، سرکتیں موجود ہیں، لاشیں بکھری ہیں، گھوڑوں کا دوڑنا سامنے ہے نگاہوں کے، لاشوں پر گھوڑے دوڑا کر جشن منایا جا رہا ہے، مگر صبح کا وقت ہوتا ہے کہ زین العابدین اللہ اکبر کہہ کر اذان دیتے ہیں، اللہ بنائے۔ اب اندازہ کریں، میں نہیں کہہ سکتا کہ اس اذان کا کیا اثر ہوگا۔ اس اذان کو سننے کے لیے آسمان سے ملائکہ کتنے حیرت زدہ ہوں گے، اور ان کا کتنا بڑا مقام بارگاہ قدس میں ہے کہ لاشیں بکھری ہوئی ہیں، مگر خدا کا نام اللہ اکبر، نعرہ خدا کی بڑائی سے بلند کیا جا رہا ہے۔ اور جب سجدوں کی کیفیت ہوگی اور ادھر سے فوری طور پر تیری ہے دشمن، ظالم دشمن کی طرف سے کہ گرفتار کرو انہیں اہل بیت کو، ننوں کو، بچوں کو قیدی بنا لو، رسمیاں باندھ دو۔ زین العابدین فرماتے کوئی بات نہیں، ہم بھاگ نہیں رہے، ہم یہی ہیں، نماز پڑھنے دو، اللہ کے حضور سر بسجود ہو رہے دو، وہ فرض ہے، اس کے بعد جو چاہو کرو۔ یہ میدان جہاں ظلم کی انتہا ہے وہاں وفا کی بھی انتہا ہے، ظلم کی بھی انتہا ہے، جفا کی بھی انتہا ہے، مگر پیار اور وفا کی بھی انتہا ہے۔ نہ ایسا ظلم کسی اور میدان میں نظر آئے گا اور نہ ہی ایسی وفا کسی اور میدان میں نظر آئے گی، مگر وفا اور ظلم کا مقابلہ ہوا ہے تو کامیاب وفا ہوئی ہے، جفا مار کھا گئی ہے، ظلم نے مار کھائی ہے، محبت نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اور رسیوں سے گرفتار کرنے کا جو منصوبہ ہے دشمن کا، یہ اس محبوب کی اولاد کو رسیوں سے ہاتھ باندھے جا رہے ہیں، جس محبوب پاک الاسلام نے بدر کے وقت خیمے میں بیٹھے ہیں، کرہنے کی آواز آئی، میں یہ پتہ کرو کہ قیدی کرا رہا ہے، گئے سپاہی اندر گئے، فوجی حضور عباس ہیں، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، عباس ہیں، ان کے بند ذرا سختی سے باندھے گئے ہیں، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں جاؤ، اتنی سختی کیوں ہے عباس، بند ٹھیلے کر دو تاکہ یہ اس کا دکھ اور صدمہ ختم ہو جائے۔ جو ہی صحابہ نے بند ٹھیلے کیے تو پھر فرمایا جاؤ، جتنے بدر کے قیدی ہیں وہ سارے کے سارے بند ڈھیلے کر دو، سب کے بند ڈھیلے کر دو، کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ باس چچا تھا اس لیے اس کے تو بند ڈھیلے کر دیے، سب کے بند ڈھیلے کیے جا رہے ہیں۔ کھلی رسمیں ہیں، جس رسول نے ظالموں کی رسیاں خود ڈھیلی کر دی تھی، ایک عباس کی وجہ سے سب کی رسیاں ڈھیلی ہیں، سب کی قسطیں ہلکی کر دی گئی ہیں۔ اس محبوب کی حال کو رسیوں سے، سخت رسیوں سے باندھا جا رہا ہے۔
یہ اس محبوب کی آل پر مظالمے دیتے ہیں جنہوں نے دشمنوں کے ساتھ کون نہیں جانتا کہ لائے نا کائنات میں کوئی مثال تو پیش کرے. کون نہیں جانتا کہ طائف کے پتھر مارنے والوں نے کیا حشر کیا تھا اور پاؤں بل لبان ہو گئے ہیں, جوتا کے اندر پاؤں جم گئے ہیں. جبریل حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آسمان کو حکم دیں ان پر پھٹ جائے. ایسے ظالم ہیں کہ آپ نے بھی کسی کا بگاڑا بھی کچھ نہیں. آسمان ان پر پتھر برسے, آسمان ان پر آگ برسے, زمین کو حکم دے ان لائنوں کو ہڑپ کر لے. سنتے رہے. پہاڑوں کو حکم دیں کہ دائیں بائیں سے پہاڑ چلیں, آپ کے حکم کی تعمیر کریں گے اور وہ پہاڑ دونوں آپس میں مل کر انہیں پیس کر رکھیں, سرما بنا دیں ان کا. محبوب اکرم سید عالم السلام کا جواب آپ نے سنا. یہ ان کی بات سن کر سرور عالم نے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا. جبریل نے وہ مجھے جانتے ہی نہیں, میں ان کے لیے کیوں کہوں, وہ مجھے جانتے ہی نہیں. اگر وہ مجھے جانتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو ایسا نہ کرتے, مجھے انکار کر رہے, جانتے ہی نہیں. وہ ایسی شفقت کہیں سے بتاؤ نا کہ دنیا کی کائنات کو کسی طرح سے جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک کائنات رہے گی ممکن ہی نہیں, یہ تو ہو سکتا ہے ایسا ممکن ہی نہیں. نہ کوئی دوسرا رسول ہو, نہ کوئی دوسرا مصطفیٰ ہو, نہ ممکن ہو. صحیح نہیں. نبوت کا دروازہ ہی بند ہو گیا. اس محبوب کی آل کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے جس محبوب نے فتح مکہ پر سارے جب بیٹھے ہیں, سر چھپے ہوئے ہیں, آنسو بہ رہے ہیں, ڈر اور خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا حشر کیا ہوگا. محبوب ان کی پیشانیوں کو پڑھتے ہیں, سینوں کو پڑھتے ہیں, فرماتے ہیں اذهبوا وانتم مطلقاء لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ جاؤ یا جاؤ, کام کرو, میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. ظالموں نے نہ سوچا, پچھلے مرتبہ ابو سفیان کی بات کی تھی کہ یہ ظلم کرنے والے ان کی اولاد ہیں, انہوں نے نہ سمجھا کہ ہمارے دادا کے ساتھ کس طرح کا حسن سلوک پیارے مصطفیٰ نے کیا تھا. نماز پڑھی گئی ہے, رسیوں سے جکڑ دیے گئے ہیں, اللہ کی رضا پر راضی یہ مقدس قافلہ تیار ہے. امام عالی مقام کا سر اثر جب اٹھایا گیا ہے تو ایک شعر عربی کا بار بار پڑھا گیا اور آسمان کے کونوں پر لکھا گیا. بڑی جلی قلم سے سرخ سہی سے یہ عربی کا شعر کندہ تھا. مسحن نبیو مسحن نبیو جبینہ, تم کیا کر رہے ہو ظالمو, حسین کے سر کے ساتھ کیا کر رہے ہو, تمہیں اس کی کیا قدر کہ کس ذات والا صفات کا یہ سر. مسح النبیو جبینہ فلہ بریق فی الخدود, یہ وہ سر ہے جس کی پیشانی کو مصطفیٰ نے کیوں مانا. ایک مرتبہ نہیں